آج کل وہ کچھ وزیر ہیں ان کو تکلیف ہوئی ہے کہ محمود غزنوی کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور میں نے کہا جنہوں نے کشمیر بیچ دیا وہ محمود غزنوی کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، اور جن کا لیڈر 50 روپے کے سٹامپ پر لندن بھاگ جائے وہ بھی محمود غزنوی پہ بات کرتے ہیں، ہے جی وہ بھی بات کرتے ہیں محمود غزنوی پہ۔ محمود غزنوی کا پوچھنا ہے تو اقبال سے پوچھو، اقبال کہتا ہے کیا نہیں اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومناتھ۔ اقبال کہتا ہے حرم کے اندر آ کر یہ جناب نواز عمران زرداری یہ سارے آ کر سومناتھ بیٹھ گئے ہیں، اقبال ان کو توڑے گا کون؟ کہتا ہے وہ جو کلیم کی ضرب رکھتا ہے وہی تو توڑے گا، اور کون توڑے گا ان کو؟ بہرحال میں آپ سے جو بات کرنا چاہتا ہوں یہ تو پھر سیل رواں ہے، بہت ساری باتیں حضور کی محبت کی، بس میں آپ سے فلسطین کی بات کرنے لگا تھا۔ امت مسلمہ کو اس وقت ایک صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے، ایک صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے۔ اور کون صلاح الدین ایوبی؟ پتہ ہے صلاح الدین ایوبی کون ہے؟ میں تو کہتا ہوں جب تک فلسطین آزاد نہیں ہوتا، دو شخصیات جنہوں نے جناب بیت المقدس فتح کیا ہے، پوری امت کو انہی کی سیرت پڑھانی چاہیے، ایک حضرت فاروق اعظم اور ایک حضرت صلاح الدین ایوبی۔ فاروق اعظم کون؟ فاروق اعظم ترجمان نبی ہم زبان نبی، جانشان عدالت پہ لاکھوں سلام، اور فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدہ سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت فاروق اعظم فتح بیت المقدس کے لیے آپ جب چلے نا تو آپ نے بیت المال سے ایک اونٹ لیا اور ایک اپنے ساتھ غلام لیا اور بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے چل پڑے۔ اب جب بیت المقدس کے سامنے پہنچے نا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت خالد بن ولید وہ استقبال کے لیے آگے سے، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور خالد بن ولید نے نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے نئے، تو حضرت فاروق اعظم جلال نے آگے فرمایا تمہیں کس چیز نے بدل دیا، تم نے آ کر نئے کپڑے پہن لیے ہیں؟ انہوں نے ایسے گریبان کھولے، ایسے کر کے گریبان کھول کر کہا امیر المومنین یہ نیچے پرانے ہی پہنے ہوئے ہیں، صرف ان کو دکھانے کے لیے نئے پہنے ہیں، بس یہ ہے اسلام۔ حضرت فاروق اعظم جب آگے آئے نا تو آپ نے موزے اتارے، ایک نہر آ گئی کراس کرنے لگے، آپ نے موزے اتارے اور ایک موزہ ادھر اور ایک موزہ کندھے پر ادھر رکھ دیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح آ گئے، فرمایا حضرت ابو عبیدہ نے عرض کی اے امیر المومنین، سامنے بڑے بڑے یہودی عالم، بڑے بڑے جناب ان کے عیسائی پوپ راہب بڑے بڑے کھڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے رؤساء امراء گورنر کھڑے ہیں، تو آپ نے یہاں موزے رکھ دیا۔ فرمایا ابو عبیدہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ اچھا نہیں لگتا۔ آپ نے فرمایا ابو عبیدہ اگر کوئی اور بات کرتا نا تو میں اس کو قیامت تک کے لیے وہ سزا دیتا کہ وہ نشان عبرت بن جاتا۔ فرمایا تو امین و حاضل امہ ہے، تو نے بات کی ہے میں تجھے معاف کر رہا ہوں، آئندہ ایسی بات نہ کرنا۔ فرمایا ابو عبیدہ انا کنا اذل قوم عزنا اللہ بالاسلام، فرمایا ابو عبیدہ ہم وہ ذلیل کائنات کی وہ قوم تھے جو بکریوں کو پانی پلانے پر لڑ پڑتے تھے، آج اگر ہم 36 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں تو یہ صرف امام الانبیاء کے دامن رحمت سے وابستہ ہونے کی وجہ ہے۔ اور ہمارے پاس اس وقت خالد ٹینک بھی ہے، درار ٹینک بھی ہے، غزنوی بھی ہے، غوری بھی ہے، شاہین بھی ہے اور جناب عبدالی بھی ہے، یہ سارے ہیں، لیکن خالد ٹینک چلانے کے لیے غیرت بھی تو خالد بن ولید والی چاہیے نا بھائی۔ خالد ٹینک شہباز شریف کو تو نہیں چلنا بھائی، جناب کیپٹن صفدر کو تو نہیں چلنا، اور باقی ہے میں زرانیاں دا سی نہ لین دے قائل ہی نہیں ہاں، اور کہنے تیری میری کی ہوندی ہے جھلیا دھی تا دھی ہوندی ہے، آسی زرانیاں دے نام لین دے قائل نہیں ہاں۔ اگر درار ٹینک چلانا تو بلاول کو تو نہیں چلنا، درار ٹینک خالد ٹینک چلانا واسطے غیرت بھی خالد بن ولید آنی چاہیے تھی۔ حضرت خالد بن ولید جنگ اجنادین اور اجنادین دو میں طرح پڑھ دین، علماء پھر غلطی نہ کرتے رہنا، اجنادین اور اجنادین دو میں طرح پڑھ دین۔ جنگ اجنادین 60,000 دا لشکر رومیہ دا، حضرت خالد بن ولید 60,000 دے مقابلے حضرت خالد بن ولید کو 24 یا 25,000 دا لشکر، آپ جناب 25,000 دے لشکر چو 60 بندے کاٹ کے 60,000 دے مقابلے لے گئے، سارا دن رومیہ نہ جنگ کرتے رہے، شام میں صحیح سلامت ہونا تھے، کئی بندے مار کے واپس آ گئے۔ حضرت فاروق اعظم نے کسی نے خط لکھ دیتا، انہوں نے کہا امیر المومنین اے دیکھو خالد بن ولید نے کی کیتا، پورا لشکر 24,940 بندے ایک پاسے کھڑا کر کے 60 بندے نہ 60,000 نہ جنگ لڑتا رہا، اگر سارے شہید ہو جاتے تو پھر
حضرت فاروق اعظم نے خط لکھ دیتا، فرمایا خالد ہے تو کی کیتا، اگر تسی سارے سپہ سالار شہید ہو جاندے اے 60 بندے دا پھر کی بندا؟ حضرت خالد بن ولید نے جواباً خط لکھیا حضرت فاروق اعظم نو، فرمایا امیر المومنین قرآن کہندا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، قرآن کہندا ایک ہوو گے تے 10 دے مقابلے وچ 1000 دے مقابلے وچ میں تانوں فتح دیاں گا۔ میں ویکھنا سی او قرآن ساڈے بارے کہندا یا کسی اور دے بارے کہندا۔ اے ہے اسلام دی تاریخ۔ میں صلاح الدین ایوبی دی گل کرن لگا۔ اقبال کہندا گنج ہائے ہر دو عالم را کلید تیغ ایوبیو نگاہ با یزید۔ اقبال کہندا اس زمانے دی نہیں سارے جہانہ دے خزانے دی چابیاں تیرے کول آ سکدیاں۔ اقبال کہندا اقبال دس کیویں آ سکدیاں؟ کہندا گنج ہائے ہر دو عالم را کلید تیغ ایوبیو نگاہ با یزید۔ اقبال کہندا تیرے کو تلوار صلاح الدین والی ہونی چاہیے، نگاہ با یزید بستامی والی ہونی چاہیے۔ ہاں اور کرن ہا باید تا صاحب دل پیدا شود با یزید اندر خراساں یا ویس اندر کرن۔ حضرت صلاح الدین ایوبی دی گل کرنے لگا۔ ہیڈ لیم ایک یورپی مورخ ہے، کتاب دکھانا ساڑا کم میں منانا کم نہیں، اے یورپی مورخ ہے، اس نے لکھی ہے صلاح الدین ایوبی دی کتاب، لیکن آخر تے وہ لکھن تے مجبور ہو گیا، انہیں صلاح الدین ایوبی انج ہویا، آخر کیا صلاح الدین ایوبی جیت گیا اور پورا عیسائیت عالم عیسائیت ہار گئی ایک صلاح الدین سے۔ اسے کہا صلاح الدین سے کیسے ہاری؟ انہوں نے کہا صلاح الدین کدی بھی لشکر دے اعتبار نال، رسد دے اعتبار نال، سپاہی دے اعتبار نال، تعداد دے اعتبار نال، اسلحے دے اعتبار نال، جناب خوراک دے اعتبار نال کدی بھی عیسائیوں تو زیادہ نہیں ہویا۔ عیسائیوں کو 50,000 دا لشکر، صلاح الدین ایوبی کو 20,000 دا لشکر، عیسائیوں کو 1.5 لاکھ دا لشکر، صلاح الدین ایوبی کو 50,000 دا لشکر۔ اس تعداد نال وہ لڑتا رہا۔ انہیں کیا پھر صلاح الدین نو تسی ہرا کیوں نہیں سکے؟ انہیں کیا اسی جنگ شروع کر دے سا صلاح الدین ایوبی دے نال، صلاح الدین ایوبی دے کئی سپاہی شہید ہزاراں کر دیندے سا۔ انہیں کہا صفاں چوں آر پار نظر آنا شروع ہو جاتا سی، قریب سی کہ اسی جنگ جت جاندے۔ انہیں کہا پھر ہار دے کیوں سو؟ انہیں کہا ہار دے ایک وجہ ناسا صلاح الدین ایوبی دی فوج چوں نعرہ تکبیر لگدا سی تے صلاح الدین ایوبی دے شہید فوجی بھی اٹھ کے لڑنا شروع کر دیندے سن۔ ہن میں گل ایک سنا دیواں، اے جدو وزیر آباد والا مارکا ہویا، اے جدو اسی جیل وچ ساں تے جدو ختم ہویا تے اے جڑے ساڈے کو برون انگریز ہیں نا، برون انگریز، اے سارے برون انگریز ہیں یار۔ بھائی میں نہ لینا اگر تانوں اس سے گلا تے میں تہاڈے کو پوچھ لینا، نواز شریف نے حکومت کتھے کی تھی؟ ہن کتھے وے؟ ثاقب نثار نے حکومت کتھے کی تھی؟ ہن کتھے؟ پرویز کیانی کتھے آرمی چیف رہا؟ ہن کتھے وے؟ سرمد جلال کتھے رہا؟ ہون کتھے وے؟ اچھا جی کھوسا کتھے؟ چیف جسٹس کھوسا ہوندا سی او کتھے؟ قوم دا یار تہاڈا بھی تھوڑا جہا مطلب تھوڑی گل یاد رکھیا کرو، رات دا کھا کے سویرے بھول جاندے ہو۔ اچھا جی اگلی میں سارے نام لیندا رہنا، تسی دسنا مشرف نے حکومت کتھے کی تھی تے فوت کتھے ہویا؟ یار کمال والی گل ہے، پاکستان صرف کھڈونا رہ گیا، باہروں آؤ حکومت کرو تے فلیٹ تے بیاؤ باہر چلے جاؤ۔ باجوے نے حکومت کتھے کی تھی تے ہن کتھے وے؟ افسوس والی بات ہے، انہاں دے پیو دا پاکستان ہے، بھئی جندہ آوے جلا جاوے، انہاں دے پیو دا پاکستان نہیں ہے، ساڑھے پیو دادے نے پاکستان بنایا۔ جس دا بھائی جس دا جو دل کردا تماشا لگدا ہو پاکستان تے آ کے ماما بن کے بہ جاندہ۔ کبھی کہتے ہیں یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا، میں نے کہا چلو اپنا کام کرو، تمہارا باپ انگریز بھی ہم نے دیکھا تھا، ہمارے بڑوں نے اس کے سامنے بھی قربانیاں دی، ایک دن میں 300 علماء پھانسیوں کے ساتھ لٹکتے رہے، کوئی جا کر جناب نہیں کہا حضرت صدر الدین آزردہ کا جناب ایسے کر کے گردن کاٹ کر جیلی کے چاندنی چوک میں لٹکائی گئی، علامہ فضل حق خیرآبادی انڈمان جزیرہ انڈمان کالا پانی جیل بدری، بلکہ آخری وقت میں انگریز آیا، اس نے کہا فضل حق یہ تیرا فتویٰ ہے کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے، نیچے لکھا ہوا ہے کہ فضل حق تو یہ صرف اتنا کہہ دے کہ یہ فضل حق کوئی اور ہے تو ہم تجھے رہائی دیں گے۔ علامہ فضل حق خیرآبادی بوڑھے ہو چکے، ہڈیاں بھی گل گئی انگریز کی جیل میں، اور جناب جسم بھی نحیف ہو گیا اور بستر فراش پر ہیں، خون فاروقی نے جوش مارا اٹھ کر بیٹھ گئے، فرمایا ایک فضل حق ہے، اگر لاکھوں بھی ہو تو ہمارا فتویٰ یہی ہے انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے۔ ہم ان کے وارث ہیں، ہاں ہم ان کے وارث ہیں، ہم 71 والوں کے وارث نہیں ہیں،
ہاں ہم 71 والوں کے وارث نہیں ہیں جو پینٹیں چھوڑ کر آئے ہیں، ہم ان کے وارث ہیں جو صلاح الدین ایوبی ہے، جو محمد بن قاسم ہے، ہم اس کے وارث ہیں جو اکیلا تنہا ٹرالر پر جناب لاکھوں گولیوں کے اندر بیٹھ کر بھی کہتا رہا یہ سفر ہے کوئے جانا، یہاں قدم قدم بلائے، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔